میں انہیں آگے پیچھے سے، دائیں بائیں سے ملوں گا اور آپ بہتوں کو ناشکرا پاؤ گے۔ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، جانتے ہیں؟ قصہ کچھ یوں ہے۔ انسان بننے سے ہزاروں سال پہلے جب جنات نے زمین پر فساد پھیلایا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ان کا خاتمہ کرنے کا حکم دیا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنات کا خاتمہ کرنے کے لیے زمین پر آئے اور جنات کا خاتمہ کیا۔ بہت سے جنات سمندروں کی طرف بھاگے اور بہتوں کا خاتمہ ہوا۔ فرشتوں نے دیکھا کہ ایک جنات کا بچہ عزازیل گھبرایا، ڈرا ہوا، سہما ہوا کھڑا ہے۔ فرشتوں کو اس بچے پر رحم آیا اور وہ اسے اپنے ساتھ اللہ کے حضور لے گئے۔ عزازیل فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا، ان کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا۔ عزازیل اللہ تعالیٰ کی بے انتہا فرما بردار جن تھا، جس نے ہزاروں سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور فرشتوں کا سردار تھا۔ جو فرشتے اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، قریب فرشتوں کا بھی سردار تھا۔ پھر جب دوبارہ زمین پر جنات نے فساد پھیلایا تو عزازیل نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لی کہ وہ ان جنات کا خاتمہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ زمین پر گیا اور ان جنات کا خاتمہ کیا، اور جب وہ واپس لوٹا وہ شاندار ریوارڈ کا منتظر تھا۔ عزازیل انتہائی مغرور ہو گیا کہ وہ فرشتوں کا سردار ہے اور اب اسے اس سے بھی بڑا رتبہ اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ لیکن جب وہ واپس لوٹا تو اس نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نئی مخلوق مٹی سے تیار کی ہوئی ہے۔ مٹی سے ایک پتلا تیار ہوا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب مقرر کیا ہے۔ عزازیل حسد کا شکار ہو کر حقارت سے، نفرت سے اس پتلے کو دیکھتا رہا۔ خود کو ہارتا دیکھ کر، اللہ کی نئی تخلیق دیکھ کر عزازیل حسد کا شکار ہو گیا، اور جب اسے یہ معلوم ہوا، جب اللہ نے حکم دیا کہ جب میں اس میں اپنا امر پھونکوں تو تم سب سجدے میں گر جاؤ گے، عزازیل نے انکار کر دیا کہ یہ مٹی سے بنا ہے، یہ کھنکتی مٹی سے بنا ہے، میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ میں آگ سے بنا ہوں، میں فرشتوں کا سردار ہوں، میں آپ کی ہزاروں سالوں سے عبادت کر رہا ہوں، میں آپ کا فرما بردار ہوں، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اب مخلوق کی کیا مجال کہ خالق کو انکار کرے؟ عزازیل نے اپنے خالق کی نافرمانی کی اور نافرمان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال کر زمین پر پھینک دیا۔ اب عزازیل انسانوں پر چیختا اور چلاتا ہے کہ کاش تم نہ آتے، کاش تم نہ بنے ہوتے، کاش تمہیں اللہ نے سجدے کا حکم نہ کیا ہوتا، کاش تم اللہ کے نائب نہ ہوتے، کاش تم نہ آئے ہوتے۔ اس وقت شیطان نے اللہ تعالیٰ سے مہلت لی۔ اللہ کو وہ مانتا ہے، اسے معلوم ہے اللہ کا، اللہ پر ایمان لاتا ہے۔ دشمن نیو کریشن انسان حضرت آدم علیہ السلام، بنی آدم علیہ السلام کا دشمن ہے۔ عزازیل جو بعد میں ابلیس اور شیطان کے نام سے جانا جاتا ہے، اللہ سے اس نے مہلت لی کہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے اللہ، میں سے بہتوں کو گمراہ کروں گا، میں ان کو بہکاؤں گا اور میں سب کو نہیں بہکا پاؤں گا۔ شیطان جہنمی قرار پایا اور وہ چاہتا ہے کہ بہتوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے۔ ابلیس کس طرح سے انسانوں کو گمراہ کرتا ہے، ایک واقعہ شیئر کرتے ہیں۔ پرانے وقت کی بات ہے جب جنگیں ہوا کرتی تھیں۔ ایک نوجوان مسجد کے امام کے پاس آیا اور کہنے لگا، امام صاحب، میں جنگ پہ جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، لیکن میرے گھر پر ماں باپ نہیں ہیں، نہ ہی کوئی رشتہ دار ہے جہاں میں اپنی بہن کو چھوڑ سکوں۔ میں بس آپ سے اتنا چاہتا ہوں، میں آپ پر بھروسہ کرتا ہوں کہ آپ میری بہن کو جب تک میں جنگ کے دوران میں جب یہاں پر موجود نہیں ہوں، آپ میری بہن کا خیال رکھ لیجئے، وہ اپنے گھر ہی رہے گی، بس آپ اس کو کھانا پرووائڈ کر دیں 2 ٹائم، اس کا حال احوال پوچھ لیا کرے گا۔ امام صاحب دیندار تھے، ایمان والے تھے،
انہوں نے انکار کر دیا کہ میں تمہاری نوجوان بہن کا خیال نہیں رکھ سکتا، تم کوئی اور ذریعہ سوچو۔ نوجوان واپس چلا گیا۔ جب دوسری نماز کا وقت ہوا، نوجوان دوبارہ مسجد میں گیا تو امام صاحب کے ذہن میں شیطان نے ڈالا، کیا تم اتنا نہیں کر سکتے؟ وہ تو ایک اچھے کام کے لیے جا رہا ہے، وہ جنگ پر جا رہا ہے، تمہارے جیسا مومن کون ہے جو اس کی بہن کا خیال رکھے؟ تو تم رکھ لو نا، کہہ دو نا اس کو کہ تم دھیان رکھ لو گے۔ امام صاحب کے دل میں آیا اور انہوں نے اس نوجوان سے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے، میں خیال کروں گا، تم آسانی سے روانہ ہو جاؤ۔ اگلے دن نوجوان جنگ پر روانہ ہو گیا۔ امام صاحب روزانہ 2 ٹائم کھانا لے کر لڑکی کے پاس جاتے، دروازے پر رکھتے، دروازہ نوک کرتے اور واپس آ جاتے۔ کچھ ٹائم اسی طرح گزر گیا۔ پھر امام صاحب کے ذہن میں شیطان نے ڈالا، یہ کیا بات ہوئی؟ تم دروازے پہ ہی کھانا چھوڑ آتے ہو، کیا ہو جاتا اگر نوک کر دیتے، وہ باہر آ کے اس کے ہاتھ میں دے دیتے؟ یہ کوئی اچھا لگتا ہے کہ باہر چھوڑ دو؟ دوسری بار امام صاحب جب بھی جاتے، دروازہ نوک کرتے، وہ خاتون آتی، انہیں کھانا دیتے۔ کچھ وقت اس طرح گزر گیا۔ تیسری بار امام صاحب کے پاس شیطان آیا اور کہنے لگا، یہ کیا، تم باہر کھڑے رہتے ہو، لوگ کیا سوچتے ہوں گے؟ تم اندر چلے جایا کرو اجازت لے کر، تھوڑی دلجوئی کر لیا کرو، خاتون کو کسی اور چیز کی ضرورت نہ ہو، کوئی بات چیت ہی کر لیا کرو، اس میں کیا ہے، تمہاری نیت تو صاف ہے۔ امام صاحب جاتے ہیں، دروازہ نوک کرتے ہیں، اجازت لیتے ہیں، صحن میں بیٹھتے ہیں، دلجوئی کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اور کچھ عرصہ اسی طرح گزر جاتا ہے۔ چوتھی بار شیطان امام صاحب کے پاس آتا ہے اور ان کے ذہن میں خرافات بھر کے چلا جاتا ہے۔ امام صاحب ان خرافات پر عمل کر لیتے ہیں اور واپس انتہائی شرمندہ کیفیت میں مسجد واپس آ جاتے ہیں۔ وہ واپس آ کر پریشان ہوتے ہیں کیونکہ وہ خاتون کچھ ٹائم گزرنے کے بعد حاملہ ہو جاتی ہیں، پھر ان کو ایک بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے۔ پھر اعلان ہوتا ہے کہ جو جنگ پر لوگ گئے تھے، جو غازی ہیں، وہ واپس آ رہے ہیں۔ جب ان کا قافلہ واپس آنے والا تھا کچھ دنوں تک، امام صاحب کو فکر ہونے لگی کہ میں اس کے بھائی کو کیا جواب دوں گا۔ تو شیطان آتا ہے، ان کے دماغ میں ڈالتا ہے کہ تم اس خاتون کو اور بچی کو قتل کر دو اور دفن کر دو، جب اس کا بھائی آئے تو کہہ دینا وہ بیمار ہو گئی تھی اور بیماری کی وجہ سے مر گئی۔ امام صاحب یہی کرتے ہیں، اور جب اس کا بھائی آتا ہے، جب خاتون کا بھائی واپس آتا ہے اور امام صاحب کے پاس پوچھتا ہے میری بہن کہاں ہے، تو امام صاحب یہی جواب دیتے ہیں کہ وہ بیمار ہو گئی تھیں اور بیماری کی وجہ سے وہ اللہ کے پاس چلی گئی۔ نوجوان خاصی تکلیف میں ہوتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی، لیکن وہ چلا جاتا ہے۔ نوجوان کو اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو شیطان خواب میں دکھاتا ہے کہ تمہاری بہن اس جگہ پر دفن ہے اور ایک چھوٹی بچی کی قبر بھی ہے۔ نوجوان اس کا ذکر اپنے ساتھ والے سے کرتا ہے، وہ بھی یہی بات بتاتا ہے، تیسرا شخص بھی یہی بات بتاتا ہے کہ یہ ایک ہی چیز ہم تینوں کے خواب میں آئی ہے، تو ضرور اس میں کوئی ریزن ہے، چلو ہم امام سے پوچھتے ہیں۔ پنچایت بیٹھ جاتی ہے، امام سے سوال کیے جاتے ہیں۔ سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ امام صاحب ان کی حقیقت عیاں ہو جاتی ہے۔ فیصلہ ٹھہرتا ہے کہ امام کو ابھی اسی وقت قتل کر دیا جائے جو اس نے جرم کیا ہے۔ اس نازک ٹائم پہ جب کہ موت امام کے قریب ہے، شیطان امام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم مجھ پر ایمان لے آؤ، میں تمہیں اس سے بچا لوں گا، تم بس ایک سر ہی ہلا دو کہ تم مجھ پر ایمان لائے، میں تمہیں اس سے بچا لوں گا۔ امام صاحب اپنا سر ہلاتے ہیں، جیسے ہی وہ سر ہلاتے ہیں، شیطان اس کو کہتا ہے کہ بس میں نے تمہارا ایمان ہی لینا تھا، اب تم جانو اور تمہارا معاملہ۔ اتنے میں امام صاحب کا سر ان کے جسم سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ اس کہانی کا بتانے کا مقصد یہی تھا کہ شیطان آپ کو کس طرح سے بہکاتا ہے، کس طرح سے آپ کو تھاٹس دیتا ہے اور آپ کو اس راہ پر لے چلتا ہے جہاں آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ امام صاحب اللہ پر ایمان لانے والے نیک انسان تھے جو شروع میں ہی اس خاتون کا حفاظت کی ذمہ داری نہیں لے رہے تھے، لیکن شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کرتے کرتے ان کا ایمان لے گیا۔ شیطان انسانوں کا، اسپیشلی مسلمانوں کا دشمن ہے جو اپنے ساتھ جہنم میں لے جانا چاہتا ہے۔ وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کی فوج ہے جو دن رات مسلمانوں کو بہکانے میں لگی رہتی ہے۔
کوئی سوسائڈ کر رہا ہے، اس کے پیچھے شیطان اس کو اکسا رہا ہے، کوئی حرام مال کما رہا ہے، اس کے پیچھے شیطان اس کو اکسا رہا ہے، کوئی غریبی میں ہے اللہ کی ناشکری کر رہا ہے، اس کے پیچھے بھی شیطان اس کو اکسا رہا ہے، میاں بیوی میں جھگڑے ہیں اس میں بھی شیطان ان کو اکسا رہا ہے، ہر طرح کی جو نافرمانی اللہ تعالیٰ کی ہو یا مخلوق خدا کی، اس کے پیچھے شیطان کا ہاتھ ہوتا ہے۔ انسان کا قتل کر رہا ہے، ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خدا را اپنی حقیقت کو پہچانیں، اپنی حقیقت کو پہچانیں۔ آپ دنیا میں شیطان کو ہرانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، آپ یہ ثابت کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، شیطان پر عمل نہیں کریں گے، آپ جہنم میں نہیں جائیں گے، آپ اپنے رب کو راضی کریں گے۔ ایک دوسرے کو برباد کرنا، ایک دوسرے کو دکھ دینا، ایک دوسرے کی برائیاں کرنا، یہ ساری نیگیٹیوٹیز، یہ آپ کی ریالٹی نہیں ہے، یہ آپ کی حقیقت نہیں ہے، یہ آپ نے دنیا میں بنائی ہے۔ اپنے دلوں کو صاف کریں اور معاف کر دیں۔ اگر کوئی دکھ، تکلیف، بیماری آ بھی جاتی ہے تو اس پر صبر کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ جسم اللہ کا، اس میں چلتی سانسیں اللہ کی، تو آپ کی زندگی پر آپ کی مرضی کیسے ہو سکتی ہے؟ اپنے دین و ایمان کی حفاظت کریں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔